بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس عظیم معجزے کا ذکر کریں گے جسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مقام کو پوری کائنات پر ظاہر کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار اور زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس سال کو سیرت میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی بلکہ بچوں اور اوباش لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے پتھر مارے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم خون سے بھر گئے۔ ان سخت آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی عزت عطا فرمائی جو کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک رات جب مکہ مکرمہ پر سکون چھایا ہوا تھا اور ہر طرف خاموشی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ پھر ایک خاص سواری پیش کی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ صحیح احادیث کے مطابق براق سفید رنگ کی سواری تھی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، اور اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس عظیم سفر کا ذکر فرمایا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ چند ہی لمحوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی پہنچ گئے۔ وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور تمام انبیاء کے امام ہیں۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے گئے جہاں ایک ایسا سفر شروع ہونے والا تھا جو کسی انسان کو اس سے پہلے نصیب نہیں ہوا تھا۔ ناظرین کرام، مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دی۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا ہے۔ یہ سن کر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا اور فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے عظیم فرزند خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا، دعا دی اور فرمایا مرحبا نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہیں حسن کا بڑا حصہ عطا کیا گیا تھا۔
انہوں نے بھی فرمایا مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ چوتھے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جن کا ذکر قرآن کریم میں عزت اور بلندی کے ساتھ آیا ہے۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور دعا دی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بنی اسرائیل کے عظیم نبی تھے۔ انہوں نے بھی خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کیا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرشتوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک ایسے نبی تشریف لائے ہیں جن کی امت کے بہت زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حسد نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور امت محمدیہ کے عظیم مقام کا اظہار تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور آسمان میں ایک عظیم عبادت گاہ ہے، جہاں روزانہ بے شمار فرشتے عبادت کرتے ہیں اور پھر ان کی دوبارہ وہاں باری نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑے احترام سے استقبال کیا اور اپنی امت کے لیے اسلام کا پیغام دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جہاں سے آگے کا سفر اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت سے ہوا۔ ناظرین کرام، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان سے آگے اس مقام تک پہنچ چکے تھے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان درخت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پتے بہت بڑے تھے اور اس پر ایسے رنگ اور انوار تھے جن کی خوبصورتی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا اگر میں اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب عطا فرمایا جو کسی اور مخلوق کو نصیب نہیں ہوا۔ اس مقام کی کیفیت اور تفصیلات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے ہمیں اس حد تک بیان کرنا چاہیے جتنا قرآن اور صحیح احادیث میں آیا ہے۔ اس مبارک موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کی امت پر کیا فرض کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں بنی اسرائیل کے لوگوں کا تجربہ رکھتا ہوں، آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں ادا کرنا بہت مشکل ہوگا، اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد کم فرما دی۔ یہ عمل کئی مرتبہ ہوا یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ مزید کمی کی درخواست کریں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے بار بار درخواست کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہوئی کہ نمازیں 5 ہیں مگر ثواب 50 نمازوں کا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امت محمدیہ پر بہت بڑا انعام ہے۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو یہ واقعہ سنایا تو بہت سے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کا سفر یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی اس آزمائش میں ڈگمگا گئے۔ جب یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو لوگوں نے کہا کیا آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً سچ فرمائی ہے۔ میں تو اس سے بھی بڑی بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آسمان سے اللہ کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔
اسی عظیم ایمان کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ اس واقعہ سے حاصل ہونے والے اسباب: نماز اللہ تعالیٰ کا براہ راست عطا کردہ عظیم تحفہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ سچا مومن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے امام اور خاتم النبیین ہیں۔ ناظرین کرام، معراج کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ اگر ہم نماز کی پابندی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، سنت پر عمل اور نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔